الرحمن الرحیم۔ اور ایک گناہوں کا اثر یہ کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بعض گناہ کرنے والوں پر حدیث پاک میں لعنت فرمائی ہے۔ مثلا جو عورت غیر عورت کے بالوں کو اپنے بالوں میں ملا کر بال لمبا کرے، اس طرح کا فیشن کرے، شوپیس بن جائے، تو نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں ایسے عورت کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے سود لینے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، ان سب کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ سود کی اتنی بے برکتی ہوتی ہے کہ بتا نہیں سکتے۔ میں نے اپنی زندگی میں کم از کم درجنوں لوگوں کو سود کی وجہ سے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ سود سے جو جتنا بچے گا اتنا ہی وہ دنیا کے اندر خوشیاں بھری زندگی گزارے گا۔ قرآن مجید میں ہے اگر کوئی بندہ سود لینا بند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب بتاؤ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ کسی بندے کا سود بنتا بھی ہے تو اس کو لے کر کے کہیں لیٹرینیں بنوا دے، وہاں لگا دے، اور اس پر اجر کا دل میں ارادہ بھی نہ کرے، یہ بھی نہ سوچے کہ مجھے اجر ملے گا یا نہیں، یہ تو مصیبت سے جان چھڑا رہا ہے۔ اسی طرح جو مشروط حلالہ کرے، یعنی نکاح سے پہلے نیت ہو یا پہلے سے ہی طے ہو جائے کہ نکاح کر لیتے ہیں، اتنے دنوں بعد میں طلاق دے دوں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو مسلمان پر لوہے کے ساتھ اشارہ کرے، حملہ کا اشارہ کرے، چاقو کا اشارہ کرے، تیر کا اشارہ کرے، بندوق کا اشارہ کرے، صرف اشارہ کرنے والے پر بھی اللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی ہے، اشارہ کرنے والے پر بھی۔ اور اگر مسلمان کو زخم پہنچائے یا قتل کر دے، اللہ اکبر، جتنا ناراضگی کا اظہار اللہ رب العزت نے اس گناہ پر کیا، اتنا ناراضگی کا اظہار کسی گناہ پر نہیں کیا۔ آپ دیکھیے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے جان بوجھ کر مومن کو قتل کر دیا اس کی سزا جہنم ہے۔ اتنی بات کر دی جاتی تو بہت تھا، جہنم میں پہنچ گیا، نہیں، خالداً فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب بھائی اتنا بھی کہہ دیا جاتا تو بہت تھا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اور اتنا ہی کہہ دیا جاتا تو بھی بہت تھا، نہیں، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت ہوگی۔ اتنے اللہ رب العزت نے غصے کا اظہار کسی گناہ پر نہیں فرمایا، اور آج اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے جیب سے کوئی چیز نکال کر رکھ دیتے ہیں، یہ مومن کی طرف اشارہ کرنے کے مترادف ہے۔ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، نچوڑنے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اور لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والے پر۔ یہ ام الخبائث ہے، یہ ایک گناہ نہیں ہوتی ہے، یہ گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جو لوگ سمندر میں نہیں ڈوبتے وہ بوتل میں ڈوب جاتے ہیں، بہت بری عادت ہے، اور اکثر یہ برے دوستوں سے پڑتی ہے، اور ایک دفعہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ تو کرو، اور اسی میں بندے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر میں بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ شراب پینے والا جب تک توبہ نہ کرے اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نشہ اور باقی چیزیں وہ بھی اسی پر قیاس کر لینی چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں فقط شراب کا نشہ ہی نہیں، بہت سی چیزوں کا نشہ آ گیا ہے۔